بعض خطیب مسلکی تعصب کی بنا پر ایسے ایسے الزام جڑ دیتے ہیں اپنے مخالف پر، اپنے مخالف مسلک والے پر، عقیدے والے پر، کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، بس صرف اور صرف وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے بریلوی خطیب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، قابل عزت قابل احترام ہیں، وہ الزام لگا دیتے ہیں وہابیوں پر۔ وہابیوں سے مراد دیوبندی اور اہل حدیث ہے کہ جی یہ درود و سلام کے منکر ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یار، پتہ نہیں انہیں خود سینس، ادراک اور شعور نہیں ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ کوئی روئے زمین پر ایک ایسا اہل حدیث، کوئی دیوبندی دکھا دو کہ جو درود و سلام کا منکر ہو۔ بھئی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ یہ درود ابراہیمی کیا ہے؟ کیا آپ اس کو درود نہیں سمجھتے؟ یہ جو ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں اتحیات کے اندر، کیا آپ اس کو سلام نہیں سمجھتے؟ تو پھر کہاں درود و سلام کے منکر ہوئے؟ اسی طرح کیا آپ نے ہماری زبانوں سے، اہل حدیثوں کی، دیوبندیوں کی زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا؟ اس میں سلام بھی ہے، اس میں صلات بھی ہے، درود و سلام دونوں ہیں، تو کہاں درود و سلام کے منکر ہوئے؟ تو یہ کتنا بڑا سفید جھوٹ ہے۔ اور میں اپنے بریلوی بھائیوں سے، عوام الناس سے عرض کروں گا کہ کیا آپ اپنے خطباء کی ایسی باتیں ایسے سنتے رہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، برسر ممبر کہہ رہے ہیں، جمعے کے موقع پر کہہ رہے ہیں، جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ وہابی درود و سلام دے منکر ہے، اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ بھئی کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں، آپ کیوں ان حقائق کو جھٹلا رہے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں؟ کہ کیا آپ کی یہ بے شک اور سبحان اللہ اور اس خطیب کی اس جھوٹی بات کے اوپر تائید، کیا قیامت کے دن رب العالمین آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ وہ آپ کا خطیب، آپ کو سپیچ اور بیان کرنے والا جھوٹ بول رہا تھا آپ کے سامنے اور آپ اس کی تائید کر رہے تھے؟ تو میرے بھائیوں کچھ تو عقل و شعور کریں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک جھوٹی بات کی تائید کیے جا رہے ہیں۔ اور میں ان خطباء عظام سے کہوں گا کہ کوئی بھی مسلمان درود و سلام کا منکر نہیں ہے۔ درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے۔ بھلا کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث قرآن پاک کی اس آیت کی مخالفت کر سکتا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ خدا کے لیے خطباء عظام، بریلوی خطباء یہ کرتے ہیں نا، میں بریلوی خطباء کی خدمت میں 10 برسہ عرض کروں گا کہ خدا را یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور عوام الناس سے کہوں گا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا جھوٹ بولے تو آپ اس سے کہیے، اس کو سمجھائیے کہ حضرت صاحب ایسی بات نہیں ہے، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی درود و سلام کا منکر نہیں ہے، کوئی بھی درود و سلام کا منکر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس جھوٹ سے میں نے اور آپ نے خود بھی بچنا ہے، اور اگر کوئی ایسا جھوٹ بولے تو اس کو سمجھانا ہے پیار سے کہ میرے محترم یہ جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طور پر جو ہے دوسرا الزام لگاتے ہیں کہ جی وہابی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث اور دیوبندی، یہ حضور کی شان کے منکر ہیں، حضور کی شان اور عظمت کو بیان نہیں کرتے۔ بھئی میں آپ سے کہوں گا کہ عزیزان محترم، آپ اہل عقل و دانش ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، اب کسی اہل حدیث کا بیان سنا دیں، گھنٹے کا بیان ہو، آدھے گھنٹے کا بیان ہو، کہ جس بیان کے اندر اس نے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان نہ کیا ہو۔ کسی دیوبندی کا بیان سنا دیں، بڑے بڑے دیوبندی، آپ نے مولانا الیاس گمن صاحب میرے استاد محترم، مولانا طارق میل صاحب ہیں مبلغ اسلام، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، نامور اور بے شمار، قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب ہیں، کوئی ایک دیوبندی آپ دکھا دیں کہ جس نے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان نہ کیا ہو۔ کوئی ایک اہل حدیث دکھا دیں اس نے اپنے بیان میں، اپنے خطبہ جمعہ میں، اپنی کانفرنس کے اندر حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان نہ کیا ہو۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ممبروں پر بولا جا رہا ہے کہ جی فلاں نبی علیہ السلام کی عظمت کے منکر ہیں۔ اور بھئی خدا کا واسطہ ہے، کوئی مسلمان حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا منکر نہیں ہے، کوئی اہل حدیث منکر نہیں ہے، کوئی دیوبندی منکر نہیں ہے، کوئی بریلوی منکر نہیں ہے۔ تو میں اپنے بریلوی خطباء سے کہوں گا کہ پھر آپ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جب کوئی بھی حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کا منکر نہیں ہے اور ہر کوئی حضور کی شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فرقے والے منکر ہیں؟ یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بیانات کے اندر، ہمارے جو بریلوی خطباء ہیں وہ اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتے، اور خدا کی قسم یہ سچ ہے، بالکل میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ آپ خود جو ہیں، بلکہ اگر کہوں گا تو سب سے بیسٹ اور بہترین اگر عقیدہ توحید اگر کسی نے بیان کیا ہے آپ بھائیوں کے مسلک کے اندر، وہ ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
اس بندے نے عقیدہ توحید کو بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کرتے تھے میں خود پیر ہوں، میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ اور فرمایا کرتے تھے پیر تو اپنے مریدوں سے وصول کرتے ہیں، بھلا وہ اپنے مریدوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ دینے والا ایک اللہ ہے۔ آپ کے مسلک میں یہ تھی وہ عظیم ہستی جس کو آج بھی سلام اور سلوٹ ہے کہ اس نے حق ادا کر دیے توحید کو بیان کرنے کا۔ یقین جانے میرے معزز اور محترم بریلوی خطبہ عظام، میں آپ سے یہ بات بالکل سچی کر رہا ہوں، آپ خود جو اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیانات کے اندر عقیدہ توحید کو کتنا بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا اعتراف ہے کہ ماشاءاللہ آپ پیارے آقا محمد کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو خوب بیان کرتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید آپ کے بیانات کا حصہ نہیں ہوتا، آپ کے مواد اور میٹر کا، آپ کی سپیچ اور گفتگو کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ بات سچی ہے، اور یہ بات جھوٹی ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی جو ہے اپنے جلسے جلوسوں میں، اپنی کانفرنسز کے اندر، اپنے بیانات کے اندر، اپنے خطبہ جمعہ کے اندر حضور کی شان بیان نہیں کرتے۔ یہ بات جھوٹی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا اس جھوٹی بات کو چھوڑیں، بلکہ عوام کو یہ سبق دیں، تاثر دیں کہ ماشاءاللہ اہل حدیث بھی حضور کی شان بیان کرتے ہیں، دیوبندی بھی حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان نہیں کرے گا تو اور کس کی شان کو بیان کرنا ہے؟ سارے چرچے، سارے ذکر، ساری شانیں، ساری عظمتیں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں، بھلا ہم کیوں نہیں حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان فرمائیں گے؟ تو اس لیے آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اور جو آپ کام نہیں کر رہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، خدا را اپنے بیانات کے، اپنے سپیچز، اپنے واعظ، اپنے خطاب کا حصہ بنائیں عقیدہ توحید کو بیان کرنا، اس لیے کہ عقیدہ توحید بیس اور بنیاد ہے۔ اسی سرزمین پر جو عمل کا بیج اگے گا اسی سے پودے اگیں گے۔ اگر یہ سرزمین ہی ویران اور بنجر ہوئی اور گندگی کا شکار ہوئی تو یاد رکھیے گا اس کے اوپر کسی قسم کی اعمال کی فصل نہیں اگے گی، بلکہ یہاں پر گندگی اور تعفن ہی پیدا ہوگا۔ تو اس لیے اس قسم کی جو غلط فہمیاں خطبہ عظام پھیلاتے ہیں عوام الناس کے اندر، یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا پھر خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑتا ہے امت مسلمہ کو، آنے والی نسلوں کو، علماء کرام کو، مشائخ عظام کو۔ تو میں خطبہ عظام کی خدمت عالیہ میں دستبستہ عرض کروں گا ان تمام چیزوں سے جو جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ مسلکی تعصب اور اسی طور پر اپنے مخالف کے عقیدے کا تعصب اپنے دل میں لے کر یہ ساری باتیں کرنا، تو اس سے یاد رکھیے گا آپ کسی قسم کی اسلام کی، امت مسلمہ کی، دین کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ آپ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کو، فرقہ واریت کو اور انتشار کو پھیلا رہے ہیں، اور آپ کو قیامت کے دن اپنے ایک ایک لفظ کو پروردگار کی بارگاہ میں ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی کوئی انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے فرمایا کہ نگہبان مقرر ہے جو اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا، اس کے الفاظ کو نوٹ کر رہا۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن آپ کو ان لفظوں کا پروردگار کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو میں سوال کروں گا اپنے بریلوی بھائیوں سے، خطباء عظام سے، کہ کیا آپ اپنے رب کو اس بات کا جواب دے سکیں گے جو آپ الزام لگاتے آ رہے ہیں اپنے بیانات کے اندر، اپنی شعلہ نوائی میں، اپنے طرز اور ترنم کے اندر، کہ اہل حدیث اور جو دیوبندی ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان کے منکر ہیں؟ کیا آپ اس بات کو ثابت کر سکیں گے؟ واللہ العظیم آپ ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ اس بات میں جھوٹے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس جھوٹ کو چھوڑ دیں تاکہ قیامت کے دن آپ کو ثابت کرنا ہی نہ پڑے، آپ کو وہاں پر شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ اور اسی طرح یہ جو آپ الزام دھر رہے ہیں کہ آپ جو درود و سلام ہے، دیوبندی اور اہل حدیث جو ہیں درود و سلام کے منکر ہیں، تو کیا آپ اس الزام کو قیامت کے دن ثابت کر سکیں گے؟ خدا کی عزت کی قسم کبھی آپ اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دونوں جو ہے درود و سلام کے قائل بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کا حکم سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کس طرح ثابت کریں گے؟ تو وہاں پر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو خدا را ایسی جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، امت کی بھلائی اسی میں ہے، امت کی رہنمائی صحیح طور پر کریں۔ آپ خطبہ عظام ہیں، آپ کے کندھوں پر امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس سے متعلقہ اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں عرض کروں گا۔ فی الوقت میں نے دو باتوں اور عقیدہ توحید کے حوالے سے تیسری بات ان کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے ذرا توجہ دینی ہے کہ کہیں ہم ان غلط فہمیوں کا شکار تو نہیں، ان جھوٹی باتوں کا شکار تو نہیں۔ اگر شکار ہیں تو آج ہی رک جائیے، آج ہی بچ جائیے،
امت کا بھلا سوچ لیں اور اپنی آخرت کا بھلا سوچ لیں۔